کشمیر کی تقدیر بدل دو، ہر دکھ بھرے چہرے کی تصویر بدل دو، کشمیر کے دکھ درد سے جو آشنا ہے خوب، اس وادی جہنم کو پھر جنت میں بدل دو۔ تمام اس ژھنمت ہیٚو چھُ آسان اتھ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ ہیٖر ہیٚو گژھان، تمہِ پتہٕ ییٚلہِ أمِس نفرس زندگی ہٕنٛز حقیٖقت چھِ باسان پتہٕ چھُ ناامیدی منٛز گژھان تہٕ ہُہ خلا باسان تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ تِم سٲری سلسلہ برونٛٹھ کُن واتان۔ جسمانی طور دیکھا جائے تو بچے جو ہے ان میں جو ہارمونل چینجز ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ذہنی طور دیکھا جائے تو یہ جو بچہ ہے اس کی سمجھ بہتر ہونے لگتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے 2 گنا زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں یا جو بہت ہی کامن ذہنی تکلیف ہے جیسے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے یا اسٹریس ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے 2 گنا زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی بدقسمتی سے عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ خودکشی کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارے کردار ہوتے ہیں، عورتوں کے جو کردار ہوتے ہیں ان میں بہت دباؤ ہوتا ہے۔ یہ وون میں بہترین ڈائریکٹلی اور بیسک کی یمن چھ ڈپریشنس میں واریاہ زیادہ گھس پان مطلب سہ گھر پہ گھر گھن کچھ باسان پن سپدن کرت دون بچن ست گوس بہٕ اس وقت تہد گھر تہ اس وقت گھر ریزرویشن دیتے پڑھان کہ دۄیہِ دۄہہِ کٔرتن خودکشی سہ گھر پیو تمہ پتہ تہ تتھ گھرس منٛز تِژھ حالت کہ پتہٕ تم سٲری خودکشی حالت ییٚلہِ اسہِ تمہِ ساتہٕ پیو سُہ گۄڈٕ گژھُن مطلب گژھنہٕ خٲطرٕ آو وننہٕ اسہِ دوٚپ نہ أزۍ چھُنہٕ گژھُن کِہیٖنۍ کیازِ صدمہٕ چھُ آسان امہِ صدمس منٛز چھُ کٲنٛسہِ تہِ نفرس ڈپریشن وپریشن سُہ سورُے باسان۔ تو ایسے جو مسائل ہیں یہ کس طرح سے ہمارے پاس آتے ہیں یا یہ کس طرح سے پیش ہوتے ہیں کمیونٹی میں، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جو ذہنی مسائل ہیں یا جو ذہنی علامات ہیں یہ صرف ایک نفسیاتی علامات کے طور پہ نہیں پیش ہو سکتے، یہ ان کا ایک جو ہے کہ یہ جسمانی علامات کے طور پہ بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں اداسی آ گیا، بے چینی ہو گیا، ایک گھبراہٹ میں ہمیشہ رہنا، ایک ڈر کی کیفیت میں ہمیشہ رہنا، مسلسل ایک وہ نیگیٹو تھاٹس، منفی خیال آتے رہنا، انٹروسو خیال جن کو ہم کہتے ہیں وہ آتے رہنا۔ کبھی کبھی اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مذہب کے خلاف خیال آنے لگتے ہیں، کبھی کبھی ایسے خیال آنے لگتے ہیں کہ میں خود کو مار ڈالوں، میں مر جاؤں، اس طرح کے خیال آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کانوں میں آوازیں سنائی دینے لگتی ہے، کبھی کبھی ان آوازوں کے ساتھ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جسمانی علامات اگر آپ دیکھیں گے وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس کنسلٹیشن کری لیکن پھر بھی کچھ اس کا خاص ریزن ہمیں پتہ نہیں چلا، جس میں اکثر سر درد کی کمپلین آتی ہے، کمر درد کی کمپلین آتی ہے، معدے کی پریشانی رہتی ہے، نظام ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے اور نیند کی پریشانی رہتی ہے، بھوک کی پریشانی رہتی ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اس میں سے آدھا درجن علامات تو ہمیں روزمرہ ہوتے رہتے ہیں، تو کس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو ہمارے یہ علامات ہیں یہ ایک ذہنی تکلیف ہو سکتے ہیں یا ہم اس کو ایک کلینکل ڈائگنوسس دیں؟ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ جو بھی ذہنی علامات ہو یہ ایسی ہو کہ مسلسل مطلب ہفتے مہینوں سے برقرار ہے، صبح سے لے کے شام تک ہے، ہفتے میں 7 نہیں تو 5 دن اکثر اس میں جو ہے یہ مریض ہے جو یا یہ خاتون ہے یہ مبتلا ہے اس میں۔ اداس ہوتے ہیں، اب ہم سب ڈپریس تو نہیں ہو سکتے، وہ اداسی جو 2 ہفتے تک رہے، وہ اداسی جس میں ہمارا من نہ کرے کسی چیز کی طرف کرنے کا، تھکاوٹ ہو، نیند میں خلل، بھوک میں خلل، نا امیدی ہونا، خود کو مارنے کی یا یہ سوچنا کہ میں کیوں ہوں، وہ اداسی جو ہے اکثر بیشتر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کاؤنسلنگ سیشنز میں بچوں کو ہمارے پاس آتے ہوئے کہتے ہوئے کہ میں اس چیز سے 4-5 سال سے جوجھ رہا ہوں لیکن میں گھر والوں کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ایک دروازہ بنے ان بچوں کے لیے، وہ آپ کے پاس آ سکے، آپ کو بتا سکے کہ وہ کن چیزوں سے جوجھ رہے ہیں۔ میں اپنے دل کے جذبات کو روک نہیں سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے چاہے جسمانی بیماری ہو یا ذہنی بیماری، وہ غلط معالج کے ہاتھوں میں پڑتا ہے اور وہ اس کو لوٹتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور ہم سب کبھی کبھی اس کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جو ہمارا یہ مشن ہے انسان کی خدمت کے لیے ہے، اس میں ہمیں اور ایثار دے دو اور ان لوگوں کو انرجی دے دو، طاقت دے دو، ان کو مدد کرو اور آپ لوگوں کی مدد کے لیے